ज़हूर इमाम ज़माना खुदा काश मुझको दिखाए। ज़हूर इमाम ज़माना खुदा काश मुझको दिखाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि नुफूसिना व शफी'i ज़ुनूबिना मौलाना व मौलज़्ज़क़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सब मिल के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। एक दफा फिर अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमत
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں شرف انسانیت عطا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر شکر یہ کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت رکھ دی، اور خاص طور پر مولا حسین علیہ السلام کی محبت رکھ دی. یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت ولایت، یہ نعمت محبت اہل بیت، اسی سے دلوں کو حیات ملتی ہے، اسی سے دلوں کو زندگی ملتی ہے. یقین جانیے وہ دل جن دلوں میں ولایت نہیں، وہ دل جن دلوں میں محبت اہل بیت نہیں، وہ دل جن دلوں میں محبت مولا حسین نہیں، وہ دل بظاہر تو زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح ہیں، کیونکہ ان کے اندر حیات نہیں ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، لما یحییکم، کہ جب اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے، جب وہ تمہیں دعوت دے ایسی چیز کی طرف جو تمہیں حیات دے، جو تمہیں زندگی دے، تو تم کیا کرو؟ لبیک کہو، کیونکہ وہ تمہیں حیات دیتے ہیں، تمہیں زندگی دیتے ہیں. جب ان کی آواز پر لبیک کہو گے تو تمہیں حیات ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. خدایا کیا ہم زندہ نہیں؟ ہم زندہ ہیں، لیکن حیات کی قسمیں ہیں، حیات کی کیٹیگریز ہیں، حیات کی ڈگریز ہیں. آپ کو مثال دوں، یہ بلب روشن ہے اور اس سے ایک نور نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس سے کم واٹ کا بلب ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 0 واٹ کا بلب آپ نے دیکھا، اس سے بھی ایک روشنی نکلتی ہے، اس کا نور ضعیف ہوگا. یہ تھوڑا سا ہائی وولٹیج کا ہے، اس سے روشنی جو نکل رہی ہے، اس سے یہ نور نکل رہا ہے زیادہ ہے. اب اگر اس کو مقایسہ کریں 1000 واٹ کے بلب سے، تو یقیناً اس کی روشنی اس سے زیادہ ہوگی. فرق آ گیا نا، ڈگریز کا فرق آ گیا. اسی طرح سے اس 1000 واٹ یا 5000 وولٹیج کے بلب کو مقایسہ کریں آپ سورج کی روشنی سے، تو کس کی روشنی زیادہ ہوگی؟ سورج کی. بس نور ایک ہی ہے، سورج سے بھی نور نکل رہا ہے، تمازت ہے، روشنی ہے. 1000 واٹ کے بلب سے بھی روشنی آ رہی ہے، 100 واٹ کے بلب سے بھی روشنی آ رہی ہے، 0 واٹ کے بلب سے نور نکل رہا ہے. لیکن کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے درمیان. یہ ڈگریز موجود ہیں، نور ایک ہی ہے. اسی طرح اللہ کا نور بھی ہے. اللہ کا نور فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پوری کائنات روشن ہے تو اللہ کے نور سے روشن ہے، اور اللہ کے نور سے یہ ہستیاں خلق ہوئی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں. اللہ نے رسول خدا کے نور کو خلق فرمایا، اس نور سے انوار چہاردہ معصومین علیہ السلام. یہ تمام نور ایک ہی ماخذ سے ہیں، ایک ہی منبع سے خلق ہوئے ہیں، تو یہ انوار ہیں. فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو گے، ان کی دعوت پہ لبیک کرو گے، تو وہ تمہیں حیات دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے. بس جس طرح مثال دی نور کی، اسی طرح حیات کی بھی کیٹیگریز ہیں، حیات کی بھی ڈگریز ہیں. ایک حیات نباتی ہے، نباتات زندہ ہیں نا، آپ بیالوجی پڑھتے ہیں، نباتات کے اندر ایک حیات موجود ہے، ان کے اندر ایک احساس موجود ہے. پھول ہیں، پھل ہیں، پودے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی حیات موجود ہے.
ٹھیک ہے، لیکن حیات کی سب سے لو کیٹیگری ہے، سب سے کم ترین درجہ حیات کا ان کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے اوپر جائیں تو اس سے اوپر ہے حیات حیوانی، حیوان بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے کہ حیات نباتی کے اندر جو نباتات زندہ ہیں وہ اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے، ہماری طرح بول نہیں سکتے، ہماری طرح کھا پی نہیں سکتے، ان کا ایک الگ انداز ہے زندگی کا، ٹھیک ہے۔ اپنے جڑوں کے ذریعے سے خوراک لیتے ہیں اور آکسیجن وغیرہ لیتے ہیں اور آکسیجن پھینکتے ہیں، تو ان کی اپنی ایک حیات ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانی ہے۔ حیات حیوانی میں یہ کہ جو حیوانات ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ چل پھر بھی سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف حیوانات ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ، یہ وہ شیر چیتا، یہ سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ لیکن کیا ہے حیات حیوانی، یعنی حیوانات کا تعلق فقط کھانے پینے سونے جاگنے اور اپنا ڈیفنس کرنے سے تعلق ہے، یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا مرحلہ حیات کا حیات انسانی ہے۔ حیات انسانی کے اندر حیات حیوانی کی خصوصیات بھی ہیں کہ انسان حیوانوں کی طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اپنا ڈیفنس بھی کرتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرتا ہے، یہ حیات حیوانی ہے۔ لیکن حیات حیوانی جب انسانی مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے لیے عقل و شعور بھی آ جاتا ہے۔ جہاں عقل اور شعور و بصیرت آ جائے تو انسان حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر، حیوانی زندگی سے بلند ہو کر انسانی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان فقط کھانے پینے سونے جاگنے اسی روٹین میں رہے تو وہ حیات حیوانی میں ہے، اس نے حیات انسانی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، قرآن یہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حیات انسانی تو درکنار، حیات حیوانی بھی نہیں بلکہ حیات نباتی کی حد تک ہیں، بلکہ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر حیات کی رمق ہی باقی نہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کچھ لوگوں کو حیوان کہتا ہے، فرماتا ہے کہ لہم قلوب یسمعون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ لہم آذان، ان کی کان ہیں لیکن لا یسمعون بہا، ان سے سنتے نہیں۔ اچھا، حیوان سنتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں، لیکن حیوان سن کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو سنتے ہیں لیکن سن کر اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فرمایا ان کے آذان ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ فرمایا کہ وہ فہم کل انعام، وہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی پستر ہیں۔ اب مولا حسین کے مقابلے میں کربلا میں جو آئے تھے وہ لشکر کیا انسان تھے؟ نہیں، حیوان تھے انسانی شکل میں۔ اس لیے مولا پکارتے تھے، آواز لگاتے تھے اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، چیختے تھے تاکہ مولا حسین کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ مولا نے فرمایا کیوں میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہیں۔ جب یہ پیٹ حرام سے پر ہو جاتا ہے تو یہ انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بیان فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، جن کے دل ہیں لیکن یہ سنتے نہیں۔ فہم کل انعام، پس وہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی پستر ہیں، حیوانوں سے بھی پستر ہیں۔ یہ حیات حیوانی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر حیات کی رمق بھی نہیں رہتی، اپنے آپ کو اتنا سنگ دل بنا دیتے ہیں۔ قرآن یہ بیان فرماتا ہے فہم کل حجارہ او اشد قسوہ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل پتھر کی طرح ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کربلا میں ایسے لوگ تھے، شمر جیسے لعین افراد، کیا پتھر سے زیادہ سخت نہیں تھے؟ حرملہ جیسے افراد کیا پتھر سے زیادہ سخت نہیں تھے کہ جن کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں؟ ننھے سے شش ماہی کو شہید کر دینا، اس کے گلے کو چیر دینا تیر سے، کیا کوئی عام انسان کا کام ہے؟ کوئی حیوان کا کام ہے؟ حیوان بھی نہیں کرے گا، حیوان بھی رحم کھا جائے گا۔
کہ پتھر سے بھی سنگ دل. آج کے دور میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں داعش نے کیا کیا بربریت انجام دی، کیا کیا مظالم لوگوں کے اوپر ڈھائے. کیا وہ انسان تھے؟ کیا وہ حیوان تھے؟ نہیں، حیوانوں سے بدتر تھے، بل ہم ازل، حیوانوں سے پستر تھے. تو عزیزان محترم، انسان بننے کے لیے ان مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے. شعور کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تب انسان بنتا ہے. ورنہ ابتدائی مراحل میں یا تو حیات نباتی ہے یا حیات حیوانی ہے. اکثریت لوگ، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اکثرہم لا یشکرون، میں سے اکثر جو ہیں شاکر نہیں ہیں، اکثر جاہل ہیں، اکثر ایک عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جو اکثریت ہے، یہ اکثریت حیوانی زندگی ہی گزار رہے ہوتے ہیں. انسانوں کی اکثریت فقط حیوانی زندگی گزار کر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. انسانی زندگی کے مرحلے پہ انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا. آئمہ معصومین، انبیاء آئے ہیں، آئمہ معصومین آئے ہیں تاکہ ہمیں حیات انسانی سے روشناس کریں، تاکہ ہمیں زندہ کریں، تاکہ ہمیں حیات دیں، تاکہ ہمیں زندگی دیں. اس لیے فرمایا جب ان کی دعوت پہ لبیک کہو گے تمہیں حیات دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، تمہیں انسان بننا سکھائیں گے، تمہیں انسانیت سے نوازیں گے، تمہیں شرف انسانیت عطا کریں گے. تو جو ولایت کے تابع ہو جاتا ہے، جو ولایت کی اتباع کرتا ہے، جو ولایت کی پیروی کرتا ہے اور ولایت اس کے دل میں موزن ہو جاتی ہے، تو وہ کامل انسان بن جاتا ہے. وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، وہ مقداد بن جاتا ہے، وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، وہ میثم تمار بن جاتا ہے، وہ رشید حجری بن جاتا ہے، اور آج وقت کا حسن النصر اللہ بن جاتا ہے. اور یہی وہ افراد ہیں جو انسان کامل بن جاتے ہیں، جو ولایت کے تابع ہو جاتے ہیں، ولایت ان کے دلوں میں موزن ہوتی ہے، وہ کامل انسان بنتے ہیں. عزیزان محترم، کمال انسانیت کو اگر کسی نے پانا ہے، حیات واقعی حاصل کرنی ہے، تو اسے ولایت کا تابع ہونا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ حیات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس در کے سامنے جھک جائے. رسول خدا کا فرمان ہے کہ کچھ گھر جو ایسے ہیں کہ جن میں صبح شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے گھروں میں اللہ کا نور چمکتا ہے. فرمایا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو. فلا تجعلوها قبورا، انہیں قبریں نہ بناؤ. قبروں میں کون ہوتا ہے؟ مردے. فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہے وہ گھر قبر کی مانند ہے. وہاں مردہ دل لوگ رہتے ہیں، وہاں چلتے پھرتے مردہ رہتے ہیں. یعنی مردے قرآن کی نظر میں وہ جن کے دلوں میں ذکر خدا نہ ہو، جو خدا کا ذکر نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کی نظر میں، رسول کی نظر میں وہ لوگ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. ان کے دل زندہ نہیں ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، جو دنیا کے کاموں میں مگن ہیں، مشغول ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے چند ایام میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ سیر سپاٹے کو نکل جاتے ہیں، ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا مسلمانیت ان کے اندر موجود نہیں ہے؟ یا متوجہ نہیں ہے؟ کسی نے ان کو توجہ ہی نہیں دلائی کہ بھائی مولا حسین کا غم ہے، رسول کے نواسے کا غم ہے، کم از کم ان کا احترام کر لو. ٹھیک ہے غم نہ مناؤ، لیکن یہ کوئی سیر سپاٹے کے دن تو نہیں ہے نا. 10 محرم کو کیا ہوا اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے تو اس کو بھی معلوم ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو احترام. تو یہ وہ دل ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان دلوں میں حیات کی رمق نہیں رہی. فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ. اور پھر فرمایا کہ وہ گھر جن گھروں میں صبح شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس طرح اہل آسمان کو، اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اہل آسمان کو یہ گھر ایسے روشن اور چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس طرح اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
یعنی زمین کے ستارے بن جاتے ہیں وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جن میں ذکر الہی ہوتا ہے. وہ گھر منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں. اور پھر فرمایا رسول نے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 خصلتوں کی بنیاد پر، 3 محور پر اپنے بچوں کی تربیت کرو. اگر اس طریقے سے تربیت ہوگی تو یہ بچے حقیقی معنوں میں انسان بنیں گے، شرف انسانیت کو پائیں گے، ان کے دلوں میں نور ہوگا. 3 چیزیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں رکھ دو، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر، وعلی حب اہل بیتی، اور اس کی اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر، وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر. یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی یہ بچے واقعی معنوں میں انسان بنیں گے. ان کے اندر حیات آئے گی، ان کے اندر انسانی زندگی پیدا ہوگی، وہ شرف انسانیت پائیں گے. اگر نبی سے محبت کرتے ہوں گے، ان کی آل سے محبت کرتے ہوں گے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، گمراہ نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، یہ زندگی حیات دیتے ہیں. اگر حیات حاصل کرنی ہے تو ان کے در پہ آنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یاد نعرہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، وہ حیات، وہ زندگی عطا کرتے ہیں. ان کے در پہ کوئی جھکے وہ انسان کو کمال انسانیت عطا کرتے ہیں، وہ شرف انسانیت عطا کرتے ہیں. ایک تاجر تھے جو تہران سے آگے جگہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور 1 مہینہ پورا زیارت کروں گا. کچھ پیسے انہوں نے جمع کیے کہ میں جاؤں اور 1 مہینہ امام کے حضور میں رہوں گا اور زیارت کروں گا اور عبادت میں مشغول رہوں گا. جب وہ مشہد الرضا مشہد میں پہنچے، دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ ایسا کرنا ہوا کہ ان کے پاس جو پیسے تھے وہ کہیں گم ہو گئے. ایک تھیلی تھی جس کے اندر پیسے تھے، پرانا دور تھا، پرانا زمانہ تھا. ایک تھیلی تھی جس کے اندر انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ آتے جاتے یا تو کسی نے نکال لیے یا گم ہو گئے. اب وہ بیچارے پردیس میں، کچھ جاننے والا بھی نہیں، کیا کریں؟ ہوٹل والے کو بھی پیسے دینے ہیں، کھانے پینے کا بھی نہیں ہے نظام. 2 دن تو انہوں نے ادھر ادھر کر کے گزارا کیا. تیسرے دن بھوک بھی لگی ہے اور کچھ بھی نہیں. مولا کے در پہ آ کے بیٹھ گئے کہ مولا میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے تو ارادہ کیا تھا 1 مہینہ رہوں گا. مولا ابھی دوسرا تیسرا دن ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا، اب تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پیسے جو تھے وہ چرا لیے گئے، گم ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ بیٹھے رہے سارا دن، کچھ نہیں ملا. شام کو اٹھ کے چلے گئے، کوئی تھوڑا بہت کسی نے کچھ دیا، گزارا کیا. دوسرے دن پھر آ کے مولا کے حضور میں بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے کہ مولا میرے لیے کوئی اسباب فراہم کیجئے، میں کیا کروں؟ واپس جانے کے لیے بھی کرایہ نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اسی طرح دوسرے دن بھی کچھ نہ کچھ کسی نے کوئی روٹی دے دی، کچھ گزارا ہو گیا. تیسرے دن جب بیٹھے ہیں، تھوڑی سی غنودگی طاری ہوئی وہاں پہ اور ان کی آنکھ لگ گئی تو مولا آئے. مولا تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا کا دربار لگا ہے اور امام کے حضور میں جا کے کہتے ہیں مولا اس طرح سے میرے ساتھ ہوا اور میرے پیسے گم ہو گئے. شکایت کی، مولا آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں. تو مولا امام رضا نے فرمایا کہ کل صبح سویرے نماز فجر کے بعد فلاں دروازے پہ کھڑے ہو جانا، جو بھی آئے گا وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا. دوسرے دن صبح فجر سے کے نماز کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے دروازے پہ تو کھڑے رہے. ایک شخص ان کے پاس آیا
لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا آپ کی کوئی ضرورت ہے, حاجت ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ ایک ایسا شخص ان کے پاس آیا کہ جو بظاہر لوگوں کی نظر میں بدنام تھا. اس تھا اسماعیل, اور مشہور تھا اسماعیل بے نماز کی نماز وغیرہ نہیں پڑھتا, مشہور تھا بے نماز. اس لیے لوگ زیادہ اس سے سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ آیا, انہوں نے کہا یہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا, چلا گیا. دوسرے دن پھر کھڑے رہے. مولا نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھڑے رہو, ایک آئے گا شخص جو تمہاری ضرورت پوری کرے گا. دوسرے دن پھر وہی اسماعیل بے نماز آیا, تو انہوں نے اپنی کوئی حاجت بیان کی. تیسرے دن پھر مولا نے کہا, پھر خواب میں آئے. مولا نے کہا کہ میں نے جب کہا ہے تو تمہاری ضرورت پوری ہوگی. پھر وہ اسماعیل بے نماز آیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً یہی شخص ہوگا. کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے اور میرے پیسے گم ہو گئے. تو انہوں نے اپنے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور کہا کہ یہ آپ کا 1 مہینے کا راشن اور رہنے کا انتظام ہے. حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ 1 مہینے کا ارادہ کر کے آئے. ان کو رقم دی اور پھر کہا کہ جب آپ مشہد سے جانے لگے تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کے جانے کا بھی انتظام کروں گا. یہ چلے گئے. 1 مہینہ مکمل ہوا, وہیں پہ واپس آئے تو وہ شخص آئے اسماعیل بے نماز, جس مشہور تھا اسماعیل بے نماز. تو ان کے سامان وغیرہ اٹھایا, لے کے چلتا رہا مشہد کے گلیوں میں. انہوں نے سوچا کہ یہ مجھے پیدل لے کے جا رہا ہے, جانا تو میں نے تہران سے بھی آگے ہے, ٹھیک ہے, پیدل لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ کے انتظام میں نے کیا ہے. چلتا رہا. تھوڑا سا سنسان گلیوں میں جب پہنچ گئے تو اب سنیے گا, جو مشہور تھا اسماعیل بے نماز, یہ کتنا بڑا عارف تھا. اس نے کہا کہ سامان اس کے ہاتھ میں تھا, کہا کہ آپ ایسا کریں, میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ آپ سوار ہو جائیں, میری بات تو مانیں. ٹھیک ہے, سنسان گلی میں پہنچے اور کندھے پہ ان کے کہا کہ میرے کندھے پہ آپ بیٹھ جائیں, سوار ہو جائے, کندھے پہ سوار ہو جائے. اس طرح سے سوار ہو گئے اور وہ چلنے لگے. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بھی بند کر لیں. اچھا, اب تیزی سے وہ چلنے لگے. یہ کہتے ہیں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ زمین بڑی تیزی سے میرے پاؤں کے نیچے سے, اور زمین تیزی سے حرکت کر رہی ہے. اچھا, تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی, کیا دیکھا کہ ایک باغ میں ہم پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ تہران کا ایک علاقہ ہے, کرج کے رہنے والے تھے. کرج کے ارد گرد باغ ہیں, انار وغیرہ کے باغ ہیں. یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے اچھے متمول انسان تھے, اور ان کے باغ وغیرہ تھے. ایک باغ میں ہم رکے اور باغ میں اس نے کہا کہ چلیں چائے وغیرہ پیتے ہیں. چائے وغیرہ بنائی گئی اور وہاں پہ چائے ہم نے بیٹھی, تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی باغ آشنا لگتا ہے. جب میں نے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا یہ تو میرا اپنا ہی باغ ہے, یہ تو میرا اپنا ہی باغ ہے. مجھے تعجب ہوا کہ ہم تو اپنے شہر میں پہنچ چکے ہیں. میں نے اس سے پوچھا تعجب سے, تم کون ہو, کیا ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھے لوگ اسماعیل بے نماز کہتے ہیں, لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ مولا کی میرے اوپر کتنی کرم نوازی ہے. کہتے ہیں بے نماز اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے کہ میں یا تو تنہائی میں پڑھتا ہوں نماز, یا میں مولا امام زمانہ کے پیچھے پڑھتا ہوں. اور امام کے خاص ساتھیوں میں سے, امام زمانہ کے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو آج زمانہ غیبت میں بھی امام کے ساتھیوں میں سے ہیں, اور وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہتے ہیں کہ لوگ انہیں نہیں جانتے. اولیاء الہی میں سے ہیں, وہ خاص ساتھی ہیں. پر میں امام کے خصوصی ساتھیوں میں سے, امام کا خصوصی نظر ہے. امام نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا, اور تم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے لیے سفر کیسا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں, کہ فقط ارادہ کرتے ہیں, چند قدم چلتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. عزیزان محترم, یہ کرامات ان لوگوں کی ہیں جو اہل بیت کو سچے دل سے چاہتے ہیں اور ان کے تابع بن جاتے ہیں. اہل بیت کی کرامات اس سے بلند تر ہیں, اس سے عظیم تر ہیں, ان سے بالا تر ہیں. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ایک اور واقعہ بیان کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. مجمع سویا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے تھکا ہوا ہے. مجمع تھکا ہوا لگتا ہے.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वाजिल नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं, नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं, सच पूछो तो वो मुसलमान नहीं। मुझसे पूछते हो शान हुसैन लोगों, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं? कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। अज़ादारों, जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। शाम की फौज को ये बात मालूम न थी, अब्बास को बे हाथ भी लड़ने का हुनर आता है। वाह माशाअल्लाह, नारे हैदरी। सफर तवील है, राह निजात छोटी है, सफर तवील है, राह निजात छोटी है। अली का जिक्र बड़ा है, ये कायनात छोटी है। ए मुश्किल, मैं अली को मौला कायनात क्यों न मानूं? अली का नाम बड़ा है तो ये कायनात बहुत छोटी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तैयब अल्लाह। तो ये तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। ये वो हस्तियां हैं जो अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। मौला इमाम रज़ा ये फरमाते, जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है ना, तो मैं 3 जगहों पे उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। जो एक दफ़ा मेरी ज़ियारत के लिए आता है, इंशाअल्लाह आप सबको मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत खुदा ताला नसीब फरमाए। जो एक दफ़ा मेरी ज़ियारत के लिए आता है, मैं 3 जगहों पे सख्त तरीन सवाल जवाब, जब मुनकर नकीर सवाल कर रहे होंगे कब्र में, और फरमाया रोज़े हश्र क़यामत में हिसाब व किताब के वक्त, और जब पुल सिरात से उबूर करेंगे, 3 मौक़े पे तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँगा। और मौला जब ज़ियारत के लिए आएंगे तो मदद भी करेंगे। एक वाक़या है कि ईरान का एक दूर किसी इलाके से काफ़िला ज़ियारत मौला इमाम हुसैन के लिए, मौला इमाम रज़ा के लिए जा रहे थे। अब उस ज़माने में अक्सर काफ़िले पैदल सफ़र करते थे। पुराने ज़माने में कब घोड़ों पे, कचरों पे या पैदल सफ़र किया करते थे, पुराने ज़माने की बात है। तो ये सफ़र करते हुए जो ये सफ़र करने के लिए निकले, तो एक शख्स बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था, लेकिन उसका भाई जो था वो इंतहाई फासिक इंसान था। शराब पीता था, लोगों को तंग करता था, जालिम तरह का लोग था, लोगों के हक़ ग़स्ब करता था। जो ही ये कारवान निकलने लगा तो उसने कहा मैंने भी साथ जाना है। अब लोग परेशान हो गए कि भाई ये शख्स शरारती बंदा है, फासिक इंसान है, कोई पसंद नहीं कर रहा था कि ये हमारे काफ़िले के साथ जाए। इसका भाई भी कोशिश करता रहा कि ये ना जाए। उसने कहा कि नहीं जाना है, मैंने जाना ही जाना है, बस ज़िद लगा दी। तो निकल पड़े। बहरहाल बादिल नाखास्ता उसको भी लेके चल पड़े। खुदा का करना ये हुआ कि मशहद के नज़दीक जब पहुँचे, एक मंजिल बाकी थी। एक मंजिल यानी काफ़िले पड़ाव करते थे, एक मंजिल तकरीबन फ़र्ज़ किया 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर एक मंजिल बनती। एक मंजिल अभी बाकी थी, मशहद से बाहर थे कि इस शख्स की तबीयत बिगड़ गई है, जो शरारती फासिक इंसान था। इसकी तबीयत बिगड़ी और कोशिश की गई को हकीम वगैरह जो मौजूद थे इसका इलाज करने की, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वहीं पे ये वफ़ात पा गया। ये फासिक इंसान वफ़ात पा जाता है। अभी मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए नहीं पहुँचे, रास्ते में ही वफ़ात पा जाता है। अब इन्होंने कहा क्या करें, कहा कि मशहद नज़दीक है, इसको लेके ही चलते हैं। कम अज़ कम अब इसका इरादा था मौला की ज़ियारत करने का, तो कम अज़ कम इसका जनाजा मौला के इतराफ़ में तवाफ़ करवाएंगे और वहाँ पे मुमकिन हुआ तो दफन कर देंगे। लेके चले, मशहद में पहुँचे, लोगों ने ज़ियारत की और उसको गुस्ल कफन दिया और मौला के इतराफ़ हरम में उसकी ज़ियारत कराई, यानी उसका तवाफ़ कराया मौला की ज़री का। और फिर उसको वहीं पे मशहद में किसी जगह कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अच्छा, अब चंद दिन गुजर गए और वो काफ़िले वाले ज़ियारत कर रहे हैं। चंद दिन के बाद ख्वाब में, अपने भाई की ख्वाब में आया और उसने आके शुक्रिया अदा किया। बड़े अच्छे लिबास पहना हुआ और खुशी में अपने भाई का शुक्रिया अदा किया। कहा कि भाई तेरा बहुत शुक्रिया। कहा माजरा क्या हुआ? कहा कि जब मेरी रूह कब्ज़ हो गई
تو میں ایک فاسق انسان تھا، پورا بدن آگ سے جلنے لگا، ہر طرف آگ کی لپیٹ تھی، میں آگ کی لپیٹ میں تھا، اور تم لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جو ہی امام رضا کے حرم میں داخل ہوا تو آگ دور ہو گئی، جنت کی خوشبو آنے لگی، عجیب سا سما تھا، اور میں نے راحت کا احساس کیا، عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ جو جو تم طواف کرتے جا رہے تھے مجھے خوشی ہو رہی تھی اور میری روح کھلتی جا رہی تھی اور عذاب دور ہو گیا۔ جو یہ آخری چکر لگا کے تم نکلنے لگے تھے، وہاں ایک بزرگ ہستی کو دیکھے، کہہ رہے تھے، سب کہنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت خضر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم خوش نہ ہو، جو ہی حرم سے باہر نکلو گے دوبارہ آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تمہارے اعمال بڑے خراب ہیں۔ جو یہ تو امام رضا کی برکت سے عذاب ٹلا ہے، جو ہی باہر نکلو گے دوبارہ عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ تو کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے میں کیا کر دوں؟ کہا کہ امام کو واسطہ دو۔ کہا کن کا واسطہ؟ کیا واسطہ دوں؟ کہا امام کو واسطہ دو ان کی دادی زہرا کا، کیونکہ یہ دادی زہرا کا واسطہ نہیں ٹالتے۔ کہتے میں نے وہیں پہ امام کو واسطہ دیا ان کی دادی زہرا کا، کہ امام رضا آپ کو آپ کی جدہ، آپ کی دادی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، آپ میری شفاعت کیجئے، میرے عمل تو اس قابل نہیں لیکن آپ شفاعت کر سکتے ہیں، میں آپ کا زائر ہوں، آپ کے در پہ آیا تھا۔ اب امام رضا علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا، کہتے ہیں کہ جب انہوں مولا نے حکم دیا نا فرشتوں کو، تو فرشتے مجھے لے کے وہاں سے نکلے اور مجھے بہشت میں لے گئے، اور عجیب منظر ہے، اس وقت سے آپ تک میں مولا امام رضا کا مہمان ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کے در پہ کوئی جھکتا ہے، جو ان کے در پہ آتا ہے، وہ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کو حیات دیتے ہیں، اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اور آج کی شب کتنی عظیم شب ہے، جانتے ہیں نا شب عاشور کیسی شب ہے، آج گریہ و زاری کی شب ہے۔ آج کی رات جب ڈھل جائے گی نا، رسول کا یہ کنبہ کربلا کے میدان میں، دشت نینوا میں سارا کنبہ ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ رات جب ڈھلی، جانتے ہیں اس رات میں راوی یہ کہتا ہے کہ خیام حسینی سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں، ذکر الہی کی، قرآن کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ سب ذکر میں مشغول تھے، دعا میں مشغول تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ آج کی شب کے اعمال ہیں، انشاءاللہ یقیناً آپ اعمال کریں گے، مختصر اعمال شب عاشور کے اعمال، تاکہ ہمارا شمار بھی مولا امام حسین کے اصحاب میں سے ہو، شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہو انشاءاللہ۔ تو آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو وصیتیں کر رہی ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ کتنا عظیم شب ہے یہ، اور کتنی عظیم مائیں تھیں کربلا کی مائیں، اتنی عظیم کہ ہر بیوی کی خواہش ہے کہ میرا بچہ مولا حسین پہ قربان ہو جائے۔ آج شب عاشور ہے، اگر لائٹس آف کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو آنسو آ جائیں، کیونکہ یہ ایک آنسو آپ کے قبر میں یہ کام آئے گا۔ ایک ایک آنسو بڑا قیمتی ہے، ایک ایک آنسو کہ جو مولا حسین کے لیے ان کے غم میں بہایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک آنسو، مولا رسول خدا نے بی بی زہرا سے فرمایا تھا، اے زہرا کل ہر آنکھ رو رہی ہوگی، کل قیامت کے دن ہر آنکھ غمگین ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو غم حسین میں رو رہی ہوگی۔ غم حسین میں بہایا گا آنسو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، غم حسین میں بہایا گیا آنسو انسان سے عذاب قبر کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بہت عظیم آنسو ہیں۔ ہمارے علماء جب مولا حسین کے اوپر روتے تھے نا، گریہ کرتے تھے، ایک خاص رومال رکھتے تھے،
اور اس رومال کو بابرکت سمجھتے تھے، اس رومال سے ہی فقط آنسو صاف کرتے تھے، اور اس رومال کو وصیت کرتے تھے کہ یہ میرے قبر میں، میرے کفن میں ساتھ رکھا جائے۔ کتنے عظیم ہے یہ آنسو جو مولا حسین کی یاد میں، اور شب عاشور کتنی عظیم شب ہے۔ آج کی شب وصیتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ شب عاشور ہوگی، ایک ایک کر کے سب جائیں گے، قربان ہوں گے۔ عظیم لوگ تھے کربلا والے کہ ان کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ عزیزو، صبح عاشور علی اکبر نے آذان دی، آذان علی اکبر سے آج کی صبح کا اختتام ہوگا۔ علی اکبر کی آذان جب سنی نا تو بیبیاں رونے لگیں۔ کیوں؟ علی اکبر کتنے عظیم ہیں۔ جب مولا حسین کو اپنے نانا رسول کی یاد آتی تھی نا تو مولا حسین نے دعا کی، خدایا مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو تیرے رسول کا شبیہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے شبیہ رسول علی اکبر کی صورت میں عطا کیا۔ رسول خدا کے ساتھ سیرت و صورت میں رسول کے بالکل شبیہ تھے۔ نام علی ہے لیکن شباعت رسول کے ساتھ ہے، یعنی ایک ہی وقت میں مولا جب بھی علی اکبر کو دیکھتے تھے اپنے نانا رسول خدا کی زیارت بھی کر لیتے تھے، وہ اپنے مولا علی کو بھی یاد کر لیتے تھے۔ اتنے حسین تھے، اس قدر شبیہ رسول تھے کہ جب حضرت علی اکبر باہر جاتے تھے تو نقاب چہرے پہ ڈالا جاتا تھا۔ رسول کی کامل شبیہ اور اتنے حسین علی اکبر اس قدر عظیم ہیں۔ عزیزان محترم، شبیہ رسول کو جب آئے نا کربلا کے میدان میں، سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب آئے اپنے بابا کے حضور میں، کڑی الجوان ہیں، اکثر نے 18 سال عمر بتائی ہے، اور بعض کہتے 32 سال آپ کی عمر مبارک ہے، کہ جب مولا کے پاس آئے کہا بابا جان اجازت دے دیجئے، بابا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بیٹے، اپنے کڑی الجوان علی اکبر کی طرف دیکھا، اے بیٹا تم موت کے لیے تیار ہو رہے ہو، اے علی اکبر کاش تمہارا بھی جس طرح سے تم میرے کڑی الجوان ہو نا، کاش تمہارا بھی کوئی ایسا بیٹا ہوتا جو تم سے جدا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کتنی سخت ہوا کرتی ہے۔ لیکن مولا نے اجازت تو دینی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جاؤ بیویوں سے بھی اجازت لے لو، بی بی زینب ام فروہ سے ان تمام بیویوں سے اجازت لینے کے لیے خیام میں گئے۔ علی اکبر یہ وہ واحد شہید ہیں کہ مولا نے اجازت لینے کے لیے بیویوں کی طرف بھیجا۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے اجازت لی، ایک مرتبہ گئے حضرت زینب کے پاس، ثانیہ زہرا کے پاس، پھپھی جان مجھے اجازت دیجیے۔ جو ہی سلام کہا نا، کہا کہ علی اکبر کا آخری سلام، جو ہی علی اکبر نے سلام کیا ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہوا، ہر بی بی لپٹ کر رو رہی ہے، علی اکبر موت کی طرف جا رہے ہو۔ علی اکبر کہا اس کے بعد ہم اپنے نانا کی زیارت نہیں کر سکیں گے، شبیہ رسول مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے جو ہی علی اکبر باہر نکلے ایسا محسوس ہوا کہ خیام حسینی سے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو۔ کسی نے علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا ہوا، کسی نے علی اکبر کے گلے میں بائیں ڈالی ہوئی، کوئی بوسے دے رہا ہے۔ ایک ننھی سی بچی نے بھی علی اکبر کا دامن، ابا کا دامن پکڑا ہوا۔ اے بھیا آپ میدان میں نہ جائیے، اللہ
اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ مولا نے علی اکبر کو اہل حرم سے جدا کیا, کہا علی اکبر کو چھوڑ دو, یا اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا. اب علی اکبر کو لے کے چلے, امامہ باندھا, مولا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اپنے کڑیا جوال کو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا, تلوار ہاتھ میں دی. اب اللہ کے حوالے علی اکبر. علی اکبر جو ہی آگے بڑھے, تھوڑا سا آگے بڑھے, کیا محسوس کیا؟ ایسا لگتا ہے کوئی آواز آ رہی ہے. پیچھے پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. علی اکبر محلہ ذرا رک کے جانا. اللہ علی اکبر ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے جانا, ذرا رک کے جانا. علی اکبر پلٹے, بابا جان آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا علی اکبر کاش تیری طرح تیرا کوئی بیٹا ہوتا, معلوم ہوتا کہ کتنا سخت کڑیل جوان کو میدان میں بھیجنا, موت کے لیے بھیجنا. اب علی اکبر گئے, بڑی دلیری سے جنگ لڑی علی اکبر نے, بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی. لیکن صبح سے پیاسے تھے, 3 روز سے پیاسے تھے, اپنے بابا کے ساتھ لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے تھے. علی اکبر لڑتے لڑتے ایک دفعہ رکے, واپس آئے اپنے بابا کے حضور میں, بابا کے پاس آئے, کہا بابا جان اس لوہے کی سنگینی نے, ہتھیار کی سنگینی نے میرے بدن کو تھکا دیا. اے بابا جان میرے زبان حرکت نہیں کر رہی, بڑی پیاس لگی ہے, کاش 2 گھونٹ پانی ہوتے. ایک مرتبہ مولا, وہ مولا جو کائنات کا مالک ہے, اتنا بے بس ہے, اپنے جوان بیٹے کو 2 گھونٹ پانی نہیں ملا سکتا. اب مولا نے کیا کیا؟ ایک روایت یہ ہے, مولا نے اپنی انگوٹھی اتار کر علی اکبر کو دی, کہا بیٹا یہ اپنے منہ میں رکھ لو. ایک اور روایت, شاید چند بار علی اکبر آئے, چند بار علی اکبر نے ودا کیا. ایک اور روایت ہے, مولا نے کہا اے علی اکبر میری زبان اپنے منہ میں رکھو, شاید تمہیں کوئی تراوت ملے. جو ہی علی اکبر نے بابا کی زبان کو چوسنا چاہا, کہا بابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. اللہ اکبر, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. کہا علی اکبر اللہ کے حوالے. ایک مرتبہ پھر علی اکبر روانہ ہوئے ہیں. علی اکبر نے چندہ بار ودا کیا, بڑی مشکل تھا مولا حسین کے لیے علی اکبر کو جدا کرنا. اب دوبارہ گئے مولا, بڑی مشکل سے بڑی جنگ لڑی ہے علی اکبر نے, بہت سارے لائنوں کو واصل جہنم کیا. جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے نا, کیوں کسی ظالم نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار کا وار کیا, ایک ظالم نے گرز مارا, ایک ظالم آگے بڑھا, ایک زور سے مولا علی اکبر کے سینے پہ برچی کا وار کیا. اب زین پر سنبھل نہ سکے علی اکبر, زین سے زمین پہ آئے, اپنے بابا کو آواز دی, بابا جان علی اکبر کا آخری سلام. اب مولا پہنچے, لیکن کس طرح؟ تاریخ یہ کہتی ہے, مقتل یہ کہتا ہے, مولا اس طرح سے پڑھ رہے ہیں, کبھی گرتے ہیں خاک کربلا پہ, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. ایک مرتبہ آواز دی, اینہ علی اکبر, علی اکبر تو کہاں ہے؟ اینہ علی اکبر, علی اکبر تو کہاں ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. حجرکم اللہ. آج شب عاشور ہے نا, دل بھر کے گریہ کر لو, کربلا والوں کو رونے نہیں دیا گیا.
اجرکم اللہ، آج کی شب حسین کا گھرانہ اجڑ جائے گا، آج کی شب جب ڈھلے گی نا، حسین کے ننھے ننھے بچے صحرائے میت کربلا میں بکھر جائیں گے۔ اجرکم اللہ، جو ہی مولا علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، بڑا سخت ہے علی اکبر کا سر اپنی گود میں لیا، کیا دیکھا علی اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا ہے، نہ جانے نہیں چاہتے تھے بابا کی نظر پڑے اس ٹوٹی ہوئی برچھی پر جو سینے پہ لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ اٹھایا، کیا دیکھا، ایک برچھی، ٹوٹی ہوئی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے اس برچھی کو نکالنا چاہا، جو ہی نکالنا چاہا، ایک مرتبہ علی اکبر تڑپے۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کیا، بابا جان آئے، اے رسول خدا، دیکھو حسین کس طرح اپنے اسماعیل کو فدا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اے میرے بابا، اے میرے جد ابراہیم، آؤ دیکھو علی اکبر کیسے علی اکبر کو میں قربان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ برچھی کو ہلایا، جو ہی برچھی کو کھینچا، زمین کربلا ہلی، علی اکبر نے آخری سانسیں لی، کہا بابا اللہ کے حوالے۔ اب بوڑھا کیسے جوان بیٹی کی لاش کو اٹھائے، نہ جانے کیسے مولا نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، نہ عباس تھے، نہ قاسم تھے، نہ مسلم ابن اوسجہ تھے، نہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ کہاں ہو میرے اصحاب؟ اب جوان بیٹے کا لاشا نہ جانے کس طرح مولا حسین اٹھا کے خیام میں لے کے آئے۔ بی بیاں پہنچی، بی بی زینب نے اپنے بھائیا کو گلے لگایا، اے میرے بھائیا، اے میرے بھائیا، اب علی اکبر نہیں رہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، علی الدنیا بعد کل وفات، اے علی اکبر اے تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین